الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام امام و خطیب مسجد حاضہ اور تمامی حاضرین، اللہ رب العالمین جل مجدہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی کی عبادت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے جسمانی عبادت کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے مالی عبادت کو بھی اپنے ساتھ خاص کی کہ بندہ جسم کے ذریعے عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے، اور مال کے ذریعے عبادت کرے تو اللہ پاک کے لیے ہی کرے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو کرنا ہے، اور قربانی کرنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا ہے۔ مشرکین بتوں کو سجدہ بھی کرتے تھے، اور ان کے سامنے جانوروں کو بھی ذبح کرتے تھے، تو گویا کہ ان کی مالی عبادت اور جسمانی عبادت دونوں بتوں کے لیے تھیں، تو اللہ پاک نے اس چیز سے منع کر دیا کہ بتوں کو سجدہ کیا جائے اور بتوں کے نام پہ قربانی کی جائے، دونوں چیزوں کو منع کر دیا، اور حکم دیا کہ جسم سے بھی عبادت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اور جانور جو مال ہے اس کے ذریعے عبادت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ صاف اور سیدھی بات ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، رب کے لیے قربانی کرنی ہے، رب کے لیے۔ یہ آیت ہمیں اخلاص کا پتہ دیتی ہے کہ بندہ مخلص ہو عبادت کرنے میں، سجدہ کرے تب بھی اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، لی ربی کا، اپنے رب کے لیے، لی ربی کا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَانْحَرْ، مفسرین فرماتے ہیں یہاں لفظ محفوظ ہے، یہاں پر لفظ چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، وہ کیا ہے، محذوف کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، لیکن چونکہ جب مکرر آتی ہے چیز اس کو حذف کر دیا جاتا ہے تو وہ محذوف ہوتا ہے۔
تو قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرنی ہے۔ پتہ کیا چلا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو لربک میں لام ہے نا، لربک میں جو لام ہے یہ ایسے ہی ہے، لربک میں جو لام ہے یہ نماز اور قربانی کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح ہوتی ہے۔ جسم بڑا اچھا ہو، خوبصورت ہو، مضبوط ہو، لیکن اس میں روح نہ ہو تو اس جسم کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں کہ بھئی جلدی کرو اس کو دفنا دو، اس میں روح نہیں ہے، روح نکل گئی ہے، تو اس کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا جسم۔ اسی طرح سے نماز بڑی اچھی ہو، سجدے لمبے ہوں، رکوع بھی ہو اچھا، قیام بھی بڑا طویل ہو، اسی طرح قربانی بڑی اچھی ہو، فربہ ہو، قیمتی ہو، دکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہو، مگر نماز بڑی اچھی مگر اس میں دکھاوا ہو، قربانی بڑی اچھی مگر اس میں دکھاوا ہو، تو گویا کہ روح نکل گئی۔ جو قربانی کی روح ہے، جو نماز کی روح ہے، وہ فوت ہو گئی، اور جب قربانی اور نماز کی روح فوت ہو جائے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں، اللہ پاک نے جانوروں کو جو ذبح کرنے کا معاملہ ہے، قربانی کرنے کا، اس کے بارے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ پاک کو گوشت اور خون نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جاتی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اخلاص، اللہ کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھ تو ہر شے رہا ہے، لیکن جس کی طرف توجہ ہے نا اللہ پاک کی خاص، اور جو چیز اللہ کی بارگاہ میں جانی ہے وہ دل کا تقوی اخلاص ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ہو تو فربہ، ہو تو قیمتی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیمتی اور فربہ قربانی یہ زیادہ افضل ہے، ورنہ کم از کم ایسی ہو کہ قربانی ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اگر اتنا لاغر جانور لے کے آ گئے کہ ہڈیوں میں مغز نہیں ہے، اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا، جہاں اسے ذبح کرنا وہاں پیدل نہیں جا سکتا وہ، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اتنا لاغر ہے کہ ہڈیوں میں مغز تک نہیں ہے اس کی، ایسا سوکھا ہوا جانور، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ افضل یہ ہے قیمتی ہو اور فربہ ہو، صحت مند ہو، تو یہ افضل ہے، مگر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو۔ ساتھ مسئلہ یاد رکھیں کہ کوئی آدمی اچھا جانور لے کے آیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ دکھاوا کرتا ہے، یہ تو لوگوں کو دکھاتا ہے، ہم کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے، کمنٹ نہیں کر سکتے یہ والا کہ بھئی اس کی جو ہے نا یہ دکھاوا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، اخلاص کا تعلق دل سے ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ لاتا جانور بڑا اچھا عالیشان، تو یہ دکھاوا کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کسی کے بارے میں ایسا بول نہیں سکتے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اب ایک آدمی اکڑ کے جا رہا ہو، ہم کہیں دیکھو کیسا متکبر ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو، وہ ویسے ہی چل رہا بیچارہ مجبوری کی وجہ سے، ہم کہہ رہے ہیں دیکھو کیسی اکڑ ہے اس کے اندر، تو ہم کسی پر اس چیز کا حکم نہیں لگا سکتے جس کا تعلق دل سے ہو۔ تکبر کا تعلق بھی دل سے ہے، حسد کا تعلق بھی دل سے ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، بغض و کینہ ہے، ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو
تو کوئی کس نیت سے قربانی کا جانور لایا ہے ہم فیصلہ نہیں کریں گے. جس کے لیے وہ لایا ہے، جس کے لیے قربانی کر رہا ہے، وہ رب جانتا ہے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس اخلاص ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ طے کر لیں کہ جانور اچھا لانا ہے، فربا لانا ہے. نمبر 2، جانور خریدتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ اس کی عمر پوری ہونی چاہیے. پہلا تو فربا ہو، قیمتی ہے، ٹھیک، عمر پوری ہونی چاہیے. دانت 2 آئے یا نہیں آئے یہ ضروری نہیں ہے. دانت آئے یا نہیں آئے یہ ضروری نہیں ہے. بسا اوقات ایک جانور ایسا ہوتا ہے جو جنگلی گھاس کھاتا ہے، سخت گھاس چرتا ہے، اس کے دانت 2 سال سے پہلے گر جاتے ہیں اور نئے دانت بھی آ جاتے ہیں 2 سال سے پہلے ہی. اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ 2 سال کا نہیں ہوا. اسی طرح کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے پلے ہوئے ہوتے ہیں اور زیادہ سخت گھاس نہیں کھاتے، وہ نرم گھاس کھاتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 سال پورے ہو جاتے ہیں اور ان کے دانت نہیں گرتے. وہ جو دانت بڑے چوڑے دانت آتے ہیں وہ نکلے نہیں ہوتے. تو اب ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. کیوں؟ عمر پوری ہو گئی. تو جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان میں جانور کا 1 سال ہونا عمر کا ضروری ہے. گائے اور بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. بعض لوگ اس میں بھی مغالطہ ڈال دیتے ہیں. گائے کی جنس سے بھینس بھی شمار کی ہے علماء نے. تفصیل پڑھنی ہو فتاوی فیض رسول میں بڑے زبردست فتاوی دلائل موجود ہیں. دوسری جلد میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے مسئلہ، اور بھی دیگر فتاوی میں ہے. عرب کے علاقے میں چونکہ بھینس پائی نہیں جاتی تھی اس لیے بھینس کا ذکر آیا نہیں احادیث میں. چونکہ یہ گائے کی جنس سے ہے اس لیے اس کی قربانی بھینس کی بھی جائز ہے. بھینس ہے، بھینسا ہے، قربانی جائز ہے. تو بھینس، بھینسا، گائے اور بیل، یہ جو جانور ہیں ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے. 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اونٹ خریدنا چاہتے ہیں آپ تو اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے. اس سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہو سکتی. ایک اجازت ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ جو ہوتا ہے نا دمبا دمبی، اگر 6 مہینے کا ہو چکا 7ویں میں داخل ہو گیا، 7واں سٹارٹ ہو گیا اس کا مہینہ، مگر وہ اتنا فربا ہے، موٹا تازہ ہے کہ دور سے دیکھیں تو ایسا لگے یار یہ تو سال کا ہوگا، تو ایسے دمبے کی قربانی 6 مہینے کا ہو چکا ہے، جائز ہے کہ جو دور سے دیکھنے میں سال کا لگے. یہ مسئلہ صرف دمبے اور بھیڑ وغیرہ میں، بکرے بکری میں نہیں ہے. اس کی عمر پوری 1 سال ہونا ضروری ہے. دمبے میں بھی اس وقت یہ جائز ہے جب کہ واقعی وہ لگتا ہو کہ صحت مند ہے، اور اگر وہ صحت مند نہیں لگتا، 1 سال کا نہیں لگتا دور سے، اب اس کی قربانی دمبے کی بھی 6 مہینے والے کی بھی جائز نہیں ہے. پہلی بات یہ، جانور خریدنے جاتے ہیں، ایک تو یہ احتیاط، عمر پوری ہے. اب پتہ کیسے کریں؟ جھوٹ بولتے ہیں لوگ. تو اب اس میں یہی شریعت کہتی ہے کہ بندہ بیچنے والا باشرع نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس کی بات ماننی جائے گی. وہ کہتا ہے 2 سال کا ہو گیا ہے، اس کی بات مانی جائے گی. اسی طرح جانور آپ نے خود گھر میں پالا ہے، وہ پورا ہو گیا، عمر پوری ہو گئی اس کی، دانت نہیں بھی آئے، 2 نہیں نکلے اس کے دانت، تو اب 2 دانت کا نہیں بھی ہوا تب بھی اس کی قربانی جائز ہے. عمر پوری ہو گئی، آپ نے خود پالا ہے، عمر پوری ہو گئی، آپ کو پتہ عید کا دن آ گیا، آپ کے گھر میں ہی تھا، اگرچہ دانت نہیں آئے، عمر پوری ہو گئی، قربانی جائز ہے. اور یہ بھی کریں کہ تھوڑا چلا کے بھی اس کو دیکھ لیں. اب تو پونچھ کا بھی مسئلہ ہو گیا، وہ بھی چیک کرنی پڑے گی، ورنہ گھر میں ہوتا ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، پونچھ بچے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ وہ انہوں نے جوڑی ہوئی تھی جعلی طریقے سے. اور ابھی تو کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، تو دمبے کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ اور ایک اس کے اوپر جو ہے وہ اونی جو کھال تھی اور چڑھا دی. وہ چھوٹا سا تھا، اندر سے سفید، اوپر سے وہ براؤن،
اس طرح کی جال سازیاں لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ایسوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے ایمانی مسئلے کے ساتھ اور ان کا ایک مذہبی فریضہ ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ ایسوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ چلا کے دیکھ لیں جانور کو، اس کی پونچھ دیکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کان میں کٹ لگا ہوا ہے، کوئی چیرا لگا ہوا ہے یا چھوٹا سا کٹ لگا ہوا ہے، یا دم کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کی ویڈیو متاثر ہو جائے گی، گلاس میں نے کہا سائڈ میں کر دو۔ اب کبھی کٹ لگا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، یاد رہے جو کان کا مسئلہ ہے، کان اور دم جو ہے، یا پھر جو چکی والا دمبا ہوتا ہے، چکی والا، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، دم، چکی اور کان، اگر یہ کسی جانور کی دم یا کان یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، 1/3 کا مطلب کیا ہے، تہائی سے زیادہ، 1/3۔ اگر پونچھ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، ناجائز۔ کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اگر کان کے ہم 3 حصے کریں تو تہائی سے تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر تہائی ہے یا اس سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ تہائی کٹا ہوا ہے یا اس سے کم کٹا ہوا ہے، چھوٹا کٹ لگا ہوا ہے تو اس سے قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح جو چیرا آ جاتا نا، کوئی چیز لگی، اس کو چھری وغیرہ سے چیرا آ گیا، کان چر گیا، 2 حصوں میں ہو گیا، تو یہ چھوٹا عیب ہے، اس سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ 1/3 سے کم دم کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، اس کی قربانی بھی ہو جائے گی کیونکہ چھوٹا عیب ہے۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ اگر عیب چھوٹا ہے قربانی تو جائز ہے، مگر مکروہ ہے، تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر بڑا عیب ہے، زیادہ عیب ہے، تب قربانی ہوگی ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ عیب کس کو کہتے ہیں، ایک فارمولہ، اصول، قانون، عیب کے اندر قانون کیا ہے کہ کس کو بڑا عیب کہیں گے، کس کو نہیں کہیں گے، عیب کس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، عیب اس فالٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جانور کی مارکیٹ میں قیمت کم ہو جائے، اس کی ویلیو کم ہو جائے، جانور کی قیمت کم ہو جائے تو وہ عیب ہے، تو اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس سے ایک مسئلہ اور واضح ہو گیا، خصی جانور جو ہوتا ہے، اس کو بھی لے کر بعض لوگ وبیلا مچاتے ہیں، نہیں جی خصی یہ تو عیب ہے۔ نہ یہ عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ریٹ کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، پہلی وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ، اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ تیسری وجہ جو بنیادی وجہ ہے جائز ہونے کی، یہ تو میں نے ایک عقلی طور پہ بتایا نا کہ اس کا گوشت اچھا ہو جاتا ہے اور یہ عیب نہیں ہے کیونکہ قیمت خصی جانور کی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، خود نبی کریم علیہ السلام نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ 2 مینڈے تھے جو چت کبرے تھے، یعنی ڈبے ڈبے بنے ہوتے ہیں، چت کبرا بولتے ہیں اس کو۔ تو ایسے 2 مینڈے نبی پاک علیہ السلام نے ذبح فرمائے اپنے ہاتھ سے جو خصی تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، اور ہمارا عرف، عادت، معاشرہ بھی یہی کہتا ہے، مارکیٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ خصی جانور کی چونکہ قیمت کم نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ عیب نہیں ہے، قربانی جائز ہے۔ تو اصول کیا ہے؟ عیب وہ ہوتا ہے جانور میں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کے ریٹ کم ہو جائے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے، ہم جانور تو لے کے آئے، صحیح سالم تھا، لیکن ہمارے پاس آ کے عیب پیدا ہو گیا، اس کو جانور کو اتارتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کوئی اس کا کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ عیب ہے اور عیب بھی بڑا ہے جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، خریدنے کے بعد پیدا ہو گیا۔ تو اب کیا حل ہے؟ دیکھیں، حل یہ ہے، اب خریدار کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہے۔
اگر خریدار صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، جس پر قربانی واجب ہے پہلے سے ہی، صاحب نصاب نے اگر وہ جانور خریدا تھا اور اس میں اب عیب پیدا ہو گیا، اس کو حکم یہ ہے نیا جانور لے کر آئے، دوسرا اہتمام کرے، کیونکہ یہ صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اس سے شریعت نے حکم دیا کہ دوسرا جانور لے کے آئے، یہ والا جو جانور عیب پیدا ہو گیا ہے چاہے تو استعمال کرے، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر بیچنا بھی چاہتا ہے تو بیچ بھی سکتا ہے، کیونکہ اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نیا جانور لے کے آیا قربانی کے لیے، کون؟ جو صاحب نصاب ہے، یہ تو ہو گیا صاحب نصاب کا مسئلہ۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی شرعاً اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں نصاب کتنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، شریعت کی اصطلاح میں شریعت ایسے بندے کو جو صاحب نصاب نہیں ہوتا اس کو فقیر کہتی ہے۔ ایک فقیر ہوتا ہے بھکاری، اور ایک فقیر ہوتا ہے محتاج، تو اس کو فقیر کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ تو اگر صاحب نصاب نہیں تھا اور اس نے قربانی کا جانور خرید لیا، اب اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو یہ جو غیر صاحب نصاب بندہ ہے، فقیر ہے، اس کے لیے جائز ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ جو جانور اس نے خریدا تھا اور اب عیب ہو گیا ہے، اس کے لیے عیب والا جانور بھی قربان کرنا جائز ہے، وہی جانور قربانی کر دے۔ لیکن جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کو حکم یہ دیا جائے گا کہ دوسرا جانور لائے۔ ایک تو یہ صورت ہے، اور دوسری ایک اور صورت ہے کہ کبھی جانور گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے کہ جانور چوری ہو گیا، تو اس میں بھی وہی تفصیل ہے، دونوں صورتیں۔ اگر صاحب نصاب کا جانور چوری ہو گیا، گم ہو گیا، تو نیا جانور لا کے قربانی کرے، اور اگر غریب کا ہو گیا، غیر صاحب نصاب کا، اب اس پر لازم نہیں ہے کہ دوسرا جانور لے کر آئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، جو غریب آدمی ہے اس پر لازم کیوں ہو گیا، کہ اس کے لیے جائز کیوں ہے؟ عیب پیدا ہو گیا، وہ قربانی کر سکتا ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ غریب آدمی جب جانور خریدتا ہے نا، جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، وہ جیسے جانور خریدے گا اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ اس کو چینج بھی نہیں کر سکتا۔ غریب آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے۔ اور صاحب نصاب وہ جانور خریدنے سے وہی جانور اس پہ ذبح کرنا لازم نہیں ہوتا جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اب قربانی کا جانور گم ہو گیا، نیا لے کے آ گیا، پہلے والا بھی مل گیا، ہاں جی، ہاں۔ تو اب چونکہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور تھوڑی تفصیل کہہ رہے ہیں، وہ بھی بتا دیں کہ اس نے جانور خریدا تو اس نے خود واجب کر لیا اپنے اوپر، تو جب خود واجب کر لیا تو اب اسی کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جانور گم ہو گیا تھا، واپس مل گیا، اب بھی ایک مسئلہ ہے، اب کیا کریں؟ نیا بھی لے کے آ گئے، پرانے والا بھی مل گیا، چوری ہو گیا تھا، بازیاب ہو گیا، مل گیا واپس، یہاں گم ہو گیا تھا، ڈھونڈا تو مل گیا، دوسرے محلے میں تھا تو آ گیا، اب کیا کریں؟ نیا بھی لے کے آ گئے۔ تو جو غریب آدمی نے خریدا نا دوبارہ نیا، اس کو حکم یہ ہے کہ یہ والا بھی ذبح کرے اور جو پہلے خریدا تھا وہ بھی ذبح کرے، اور جو امیر آدمی ہے اس کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے والا ذبح کر دے، چاہے تو بعد والا ذبح کر دے، مگر ایک شرط ہے، اگر بعد والا جو لے کے آیا تھا اگر وہ کم قیمت والا تھا تو پہلے والے کی جو قیمت زیادہ بنتی ہے، مثلا پہلے ایک جانور لایا تھا 1,00,000 روپے کا، دوبارہ لایا 70,000 کا، اب اگر یہ امیر آدمی صاحب نصاب دوسرا جانور ذبح کرتا ہے 70,000 والا، تو اب اس پر لازم ہے کہ 30,000 روپے صدقہ کرے، واجب ہے اس پہ 30,000 صدقہ کر دینا۔ اور اگر پہلا ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی، اب اس کو کچھ نہیں کرنا، دوسرا جانور جو ہے اس پر ذبح کرنا لازم ہے، اس کی قربانی ہو گئی۔ ایک اور مسئلہ ہے دانتوں کا، کسی جانور کے دانت نہیں ہوتے، تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جس جانور کے دانت بالکل نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔
ہاں جانور کے دانت تو ہیں مگر ٹوٹ گئے، یہاں کم ہیں۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ جانور ایسا ہے اس کے دانت ٹوٹنے کے باوجود وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر وہ چارہ نہیں کھا سکتا، چارہ کھانے پہ قادر نہیں ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانوروں کے حوالے سے ہمارے ہاں قربانی کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی یاد رہنی چاہیے جو بنیادی چیز ہے کہ صاحب نصاب کون ہے، کس پر قربانی واجب ہے۔ ہوتا کیا ہے، گھر میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 8 افراد ہیں اور سب پہ قربانی واجب ہے۔ اب ایک جانور لے آئے، قربانی کر دی، اب بتائیں واجب تو 8 پر تھی، کتنے لوگوں کی قربانی ہوئی؟ اگر متعین کر دیے 7 حصے کہ یہ فلاں فلاں کا ہے تو 100 ہو گئی 7 کی، اور اگر ویسے ذبح کر دیا لاگے کسی کی طرف متعین نہیں کیا تو اب کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ اب گھر میں کئی لوگوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے، ایک بکرا لا کے ذبح کر دیے۔ دیکھیں صاحب نصاب، اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہے، بیوی بھی صاحب نصاب ہے، ابا بھی صاحب نصاب ہے، اماں بھی صاحب نصاب ہے، پھر آگے اولاد میں بھی کوئی صاحب نصاب ہے، تو جتنے بھی صاحب نصاب لوگ ہوں گے ان پہ قربانی واجب ہے۔ اب نصاب کتنا ہے؟ بالکل توجہ کے ساتھ سن لیں۔ نصاب اس کا وہ نصاب ہے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے، زکوٰۃ والا نہیں۔ فرق ہے تھوڑا سا زکوٰۃ اور فطرے کے نصاب میں۔ فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ میں مال نامی ہونا شرط ہے کہ وہ جو مال ہے وہ بڑھتا ہو، اور یہ 3 قسم کے مال ہیں، سونا، چاندی، کرنسی سب اس میں شامل ہے، اور سامان تجارت۔ سونا، چاندی، کرنسی یہ سب ایک ہی جنس ہے، اور سامان تجارت جو مال آپ نے خریدا ہوا ہے بزنس پرپس پہ جو لیتے ہیں بیچتے ہیں، یہ جو سامان تجارت ہے، دکان میں رکھا ہے، گودام میں رکھا ہے، فیکٹری میں خرید و فروخت کے لیے، تو یہ سارا مال تجارت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مال تجارت، اور تیسرا کون سا ہے جس میں زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے؟ وہ جانور ہوتے ہیں، سائمہ جانور کہلاتے ہیں۔ سائمہ جانور وہ ہوتے ہیں جو سرکاری زمینوں پہ چرتے ہوں، اپنا خرچہ نہ ہوتا اس کے اوپر، ایسے جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کے مال ہوتے ہیں، ان کو مال نامی کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے نصاب میں ایک شرط یہ ہے کہ پورا سال بھی گزرے، مگر قربانی کے نصاب میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے یا ایک فلیٹ ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے یا ویسے رکھا ہوا ہے، آپ کے یوز میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ پیسے، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ وہ جو اضافی رکھا ہوا ہے نا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بیچنے کی نیت سے خریدا تھا تو زکوٰۃ ہوگی، اگر بیچنے کی نیت سے آپ نے مکان یا کوئی بھی پراپرٹی نہیں لی، ایسے رکھی ہوئی ہے، یا آپ نے رینٹ پہ دے رکھی ہے، یا ارادہ ہے کہ رینٹ پہ دوں گا، یا اپنے استعمال کے لیے بچوں کے لیے کچھ خرید رکھا ہے، تو یہ جو اس کنڈیشن کی ہوتی ہے نا چیز، اس میں زکوٰۃ تو نہیں ہوتی، لیکن قربانی اس کی وجہ سے واجب ہو جائے گی اگر وہ نصاب کو اس کی رقم پہنچتی ہو۔ نصاب کتنا ہے؟ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، گولڈ، تو 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ سیونگ ہے، کوئی اور پیسہ نہیں ہے، اور حاجت اصلیہ سے زائد کوئی سامان نہیں ہے، ضرورت سے زائد کوئی سامان نہیں ہے۔ اب یہ ضرورت سے زائد کو سمجھنا چاہیے، یہ مسئلے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ گرمی کے 2 سوٹ، سردی کے 2 سوٹ، اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ قربانی کے معاملے میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ آپ کے گھر کے اندر ایک پورشن خالی پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے، اور وہ اتنی مالیت کا ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے، قربانی واجب ہو جائے گی۔
توجہ نہیں ہوتی تو اس لیے کہتے ہیں میرے پاس تو قربانی واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں قرضہ بہت ہے اس لیے قربانی واجب نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر صورت میں قرض ہو تو قربانی معاف ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں ہوتا ہے بندہ صاحب نصاب نہیں رہتا، اس کو میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے نصاب سن لیں۔ اگر صرف سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، کتنا ہونا ضروری ہے؟ 7.5 تولہ۔ اس سے کم ہے، ایک ماشا بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، صرف چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ سونا نہ سیونگ، کچھ بھی نہیں، تو 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، پیسے ہیں، تو پیسے اتنے پیسے ہیں بندے کے پاس کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ کتنے؟ 1300 روپے ریٹ ہے تقریباً تولے کا، 1300 کچھ روپے چاندی۔ اب اس کو لگا لیں 52.5 تولہ، اور یہ ریٹ کس دن کا اعتبار کیا جائے گا؟ عید کے دنوں کا، اور انہی دنوں میں صاحب نصاب ہونے کا بھی اعتبار ہے۔ ایک آدمی بقرہ عید سے ایک دن پہلے تک 9 ذوالحجہ تک تو صاحب نصاب تھا، اس کے یہاں چوری ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے سب کا مال، یا اس نے کسی کو قرضہ دینا تھا یا ویسے کسی کو قرض دے دیا، بلکہ قرض میں یہ نہیں آئے گا، ویسے اس کے پاس سے مال چلا گیا، کسی کو گفٹ دے دیا، لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے، ہیلپ کر دی کسی کی، ایک دن پہلے عید کے دن آئے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، قربانی واجب نہیں ہوگی۔ واجب ہونے کے لیے 3 دنوں میں صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ تو اتنے پیسے ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح تجارت کا سامان بیچنے کا، جتنا بھی آپ کی شاپ پر مال رکھا ہوا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی شاپ ہے، جو بھی آپ مال خریدتے ہیں بیچتے ہیں، آپ کے پاس ہے وہ، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پہ قربانی واجب ہے۔ یہ تو ہے الگ الگ جب چیزیں ہوں تو اس کا نصاب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کیا ہے جی، 1 تولہ سونا ہے، ایک چاندی کی انگوٹھی بھی ہے، یا چاندی کا سیٹ بھی ایک رکھا ہے، اور جی 5-10 ہزار روپے بھی سیونگ میں رکھے ہوئے ہیں، اور قربانی کے دن آ گئے، تو کیا ہوا؟ ان سب کو ملائیں گے، اب ملا کے اس کی قیمت دیکھیں گے، یہ 2-3 جو الگ الگ ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں مال ہمارے، ان کو ملا کے دیکھیں گے، اگر نصاب کو پہنچ گیا، چاندی کے نصاب کو 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن گئی تو صاحب نصاب ہو گیا، قربانی واجب۔ اچھا، قرض کا مسئلہ سن لیں۔ قرض کا مسئلہ کیا ہے؟ کسی بندے پہ قرض ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس رکھے میں 5 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے ہیں، اور اس نے 3 لاکھ روپے قرض دینا ہے۔ اب 5 میں سے 3 کو مائنس کریں تو پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ 2 لاکھ ہیں، اور 2 لاکھ نصاب کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، پہنچتا ہے، قربانی واجب۔ تو اس صورت میں جو مقروض ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ اچھا، ایک بندے کے پاس 5 لاکھ ہیں اور 5 لاکھ کی قرض دینا ہے، 5 کو مائنس کیا، پیچھے کچھ نہیں بچا، اس پر قربانی واجب نہیں۔ تو یہ قرض کا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اب آئیں ایصال ثواب قربانی میں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی بڑا جانور لے لیا، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، یا ایک حصہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے، یا نبی پاک علیہ السلام کی کسی زوجہ کی طرف سے، یا کسی صحابی کی طرف سے، یا کسی نبی علیہ السلام کی طرف سے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، ان کی سنت ہے تو ان کے نام پہ بھی کر لیں، یا پھر حضور غوث اعظم کی طرف سے، یا اپنے پیر و مرشد کی طرف سے، XYZ کسی کی بھی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ پہلے تو وہ حصے نکالیں جن پر قربانی واجب ہے۔ بھی گھر میں 4 لوگوں پہ قربانی واجب ہے تو 7 میں سے 4 ان کے نکال لیے، اب جو باقی 3 حصے بچے ہیں وہ اس میں آپ کسی بزرگ کی طرف سے یا مرحوم کی طرف سے ان کا حصہ شامل کر لیں، یہ جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال
2 قربانیاں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل یعنی نبی کریم علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی، فرمایا تھا علی میری طرف سے قربانی بھی کرنا، تو میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ہر سال قربانی کرتا ہوں۔ ایک اپنا جانور ہوتا ہے، ایک نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی قربانی میں اپنی امت کو شریک کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے جانور ذبح کیا، اس کے بعد اپنی طرف سے قربانی کی، ثواب سب کو پہنچا دیا، یہ بھی جائز ہے۔ اور 2 قربانیاں کر لیں، ایک اپنی طرف سے، ایک مرحوم کی طرف سے یا کسی بزرگ کی طرف سے، یہ بھی جائز ہے۔ کسی کا حصہ شامل کر لیں، مرحوم کا یا کسی بزرگ کا، تو یہ بھی جائز ہے کسی کی طرف سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد دعا مانگی، اللہم تقبل من محمد ومن اہل بیتہ ومن امتہ، یا اللہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما، میری اہل بیت کو عطا فرما، اور ساری امت کو بھی عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے ساری امت کو ثواب پہنچایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، قربانی میں بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 جانور ذبح کیے، ایک جانور کو ذبح کیا تو دعا کی کہ یا اللہ میری طرف سے ایک قبول فرما، اور دوسرا جانور ذبح کیا، یا اللہ یہ میری امت میں اس کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں جو ہے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے اس میں، عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ اصول ذہن میں رکھیے گا، جو واجب حصے ہیں پہلے وہ نکالیں۔ اب اگر بچ جاتا ہے کوئی حصہ، آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ لڑکے کے 2 حصے شامل کرنا چاہیں یہی بہتر ہے، 2 حصے لڑکے کے شامل کر لیں، لڑکی کا عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک حصہ شامل کر لیں، اور اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک حصہ کیا جا سکتا ہے۔ بکرے میں کرنا چاہتے ہیں عقیقہ تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 ہوں، لڑکی کی طرف سے 1 ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو احکام قربانی کے جانور کے ہیں نا، وہی احکام عقیقے کے جانور کے ہیں۔ وہی عمر اتنی ہونی چاہیے، اور اسی طرح بے عیب ہونا چاہیے، یہ ساری اس میں بھی شرائط ہے۔ عقیقہ جائز ہے، قربانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ملا کے حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ذبح کرنے کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں جب ذبح کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جی، بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں، جس کی طرف سے قربانی ہے نا، وہ چھریاں گھر میں بھیج دیں، ہاتھ پھیر دو اس کے اوپر۔ یہ ہاتھ پھیرنا ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ وہ چھری پہ ہاتھ پھیر دیا، نہیں، چھری پھیرنی ہے، ہاتھ نہیں پھیرنا ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ذبح وہی کرے جس کو ذبح کرنا آتا ہو، صحیح۔ ایک آج مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی، ایک علامہ صاحب نے، وہ ایک عرب کے کو عالم تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ اگر عورت جو ہے وہ بھی ذبح کر سکتی ہے، قربانی کرنا، ذبح کرنا عورت کے لیے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اگر عورت اچھی طرح سے ذبح کرنا جانتی ہے، کوئی خرابی نہیں کرے گی، ڈر بر نہیں جائے گی، خون نکلا ڈر گئی، کسی اور کو بھی چھری مار دی ساتھ، ایسی عورت کے لیے منع ہے۔ ہاں جو ذبح کرنا جانتی ہے اچھی طرح سے تو وہ ذبح کر سکتی ہے۔ تو وہ عالم صاحب نے اسٹیٹس لگایا ہوگا کہ عورت کا ذبح کرنا جائز ہے۔ نیچے کسی نے پوچھا، شیخ حضرت صاحب کیا میں اپنی بیوی کو ذبح کر دوں؟ وہ کہا تھا عورت کا ذبح کرنا مطلب وہ قربانی میں ذبح کرنا، وہ یہ سمجھا۔ ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ، عقل کا پھیر ہے، لکھنے والا کچھ لکھ رہا ہے، پڑھنے والا کچھ پڑھ رہا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کی بولی ہوتی ہے نا، لکھائی ہوتی ہے، وہ پتہ کس کو سمجھ آتی ہے؟ اس کی کلینک کے ساتھ جو میڈیکل سٹور ہوتا ہے اس کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ پہلی بات تو وہ دوائیں وہی لکھی جاتی ہیں جو کہیں اور نہ ملیں۔ اللہ ایسوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو ذبح کرنے کا جو مسئلہ ہے، جتنے لوگ چھری پہ ہاتھ رکھیں گے ذبح کرتے وقت، سب کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بھول کر کسی کا رہ گیا، اللہ کا نام لینا بھول کر، تو جانور حلال ہو جائے گا،
اور اگر کسی نے جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیا تو اب جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح دو آدمیوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا، ایک نے کہا یار اس نے پڑھ لیا ہوگا، اس نے تکبیر پڑھ لی ہوگی، میں نہیں پڑھتا، اس نے یہ سوچ کے کہ اس نے اللہ اکبر کہہ لیا ہوگا، اللہ کا نام چھوڑ دیا، اب بھی جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 میں سے 3 کا کٹ جانا یہ ضروری ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں۔ یا پھر چاروں رگوں میں سے چاروں کا اکثر حصہ کٹ جائے، 4 رگوں میں سے چاروں کا اکثر کٹ گیا تو بھی جانور حلال ہو گیا۔ اسی طرح 4 میں سے 3 کٹ گئیں تو بھی حلال ہو گیا، اگر کم کٹی ہیں تو اب جانور حلال نہیں ہوگا، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اچھا بعض لوگ کیا ہوتا ہے، بکرے کو یا کوئی بھی جانور ہوتا ہے، گائے ہے، اس کو وہ اس کے پیٹ کی طرف، سینے کی طرف لے جا کے وہاں کاٹتے ہیں، نہیں، بلکہ اوپر کی طرف ذبح کرنا چاہیے۔ اور اونٹ کو ذبح کرتے وقت ذبح تو نہیں کرتے، نہر کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ تیز دھار چھری یا کوئی اور اس طرح کی چیز چبو کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ 3 جگہ جو ہے نا وہ مارتے ہیں، یہ تکلیف دینا ہے، صرف ایک ہی جگہ کرنا چاہیے نہر۔ اور اگر ذبح بھی کرے نا اونٹ کو، یہ بھی جائز ہے، اونٹ کو افضل یہ ہے کہ نہر کریں، اور ذبح کرنا بھی جائز، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حج کیا نا تو آقا کریم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، 100 اونٹ ذبح کیے تھے، جس میں سے 63 نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھری دے دی کہ باقی علی تم کرو۔ منظر پتہ کیا تھا، جب نبی پاک علیہ السلام اونٹ کو نہر کر رہے تھے نا تو 2 3 اونٹ لائے جا رہے تھے ایک ساتھ، تو اونٹ پتہ کیا کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دھکا دے کے آگے جا رہے تھے۔ یہ کیا ہے، یہ جانوروں کا عشق رسول ہے کہ میں پہلے حضور کے ہاتھ سے میں نہر ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، جانوروں میں بھی عشق رسول ہے، اور اگر انسان میں نہ ہو کتنا بدبخت آدمی ہے وہ۔ اللہ اکبر، عشق رسول تو پتھر میں آ جائے نا، پتھر میں آ جائے، اس میں شعور آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، احد پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پتھر میں آ جائے تو یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور اگر گوشت کا دل رکھنے والا، لوتھڑا رکھنے والا، گوشت کا ماس کا گوشت کا آدمی ہے اور اس کے اندر دل ہے لیکن اس میں عشق رسول نہیں ہے، پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، پتھروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ محبت رسول ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ تو اونٹ جو تھے ایک دوسرے کو دھکیل کر آگے جا رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، یعنی نہر فرمایا۔ تو اب ایک ہی دفعہ نہر کرنا چاہیے، ایک ہی جگہ سے، زیادہ جگہ سے یہ تکلیف دینا ہے، اور یہ جانور کو تکلیف دینا یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ اور بعض قصاب ہوتے ہیں نا، آرڈر لمبا پکڑا ہوتا ہے، اور بقرعید کے دنوں میں تو زیادہ گائے ہوتی ہیں، زیادہ جانور ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، گائے کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑی سی کھال کاٹتے ہیں اور دل کے اندر چھری مار دیتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے۔ جس کی قربانی ہے وہ اس کا خیال رکھے، اور پہلے قصاب سے کہہ دے کہ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس کی کھال اتارنی ہے، ابھی روح باقی ہوتی ہے، اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تکلیف والا معاملہ ہے۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، جب ذبح کیا جاتا ہے نا جانور کو، وہ جو خون نکلتا ہے نا دھار کا بہتا ہوا ایک دم، یہ ناپاک ہے، حرام قطعی ہے، یہ ناپاک ہے۔ یہ صرف جتنا خود بخود لگ جائے نا ہاتھوں کو، کپڑوں کو، اتنا لگ جائے، جان بوجھ کے وہ خون اپنے کپڑوں پہ لگانا، ہاتھوں پہ لگانا، یہ بھی ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں علاج کرتے نہیں، وہ پسینہ آتا نا، کسی نے ٹوٹکا بتایا اس خون میں اپنے ہاتھ دھو لو تو ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے پاک چیز کو بلا وجہ بلا ضرورت ناپاک کرنا یہ حرام ہے۔ بات پاک ہے، بلا وجہ ناپاک کرنا
چلیں آپ کھالیں جمع کر رہے ہیں کسی ادارے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، تو جتنا کھال اٹھانے میں خود بخود خون لگ رہا ہے اتنا تو معاف ہے، ضرورت ہے۔ لیکن آپ جان بوجھ کے یار سب کو پتہ لگے یار میں نے تو بڑی کھالیں اٹھائی ہیں، بڑا کام کیا، پورے کپڑے آپ جو ہے نا وہ خون سے پتہ لگے، ارے واہ یار اس نے کام کیا ہے، اور جس نے بہت اٹھائی تھی اس کے خون کم لگا، یار تو نے کام ہی نہیں کیا کوئی۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ بلا وجہ خون نہیں لگا سکتے، جائز نہیں۔ قربانی کے دنوں میں یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کوئی بھی نہیں جانی چاہیے۔ اگر آپ ورکنگ کرتے ہیں اس دن، کھالیں جمع کرتے ہیں، یا قربانی خود کرنی ہوتی ہے اپنی بھی، گھر والوں تایا کی بھی، چچا کی بھی آپ ہی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی آپ کرتے ہیں، تو نماز کا ٹائم آ جائے کپڑے الگ پاک ہونے چاہیے جس پہ خون نہ لگا ہوا ہو، اور نماز پڑھیں۔ اور خون والے کپڑے لے کے مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، ناپاکی والے کپڑے مسجد میں لے کے نہیں جا سکتے، جسم پہ خون لگا ہوا ہے، ناپاک ہے جسم، اس کو لے کر مسجد میں نہیں جا سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ نماز سے جڑا ہوا ہے، جانور لے آئیں گے جیسے عید سے پہلے اس کی خدمت کرتے ہیں، تو خدمت کرنی چاہیے جانور کی، اور اس کے کھانے پینے کا خیال کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں جانور بھی کراچی کے ہی ہیں، یہ بھی رات جاگتے ہوں گے، ہم جانوروں کی خدمت رات میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی ان کا نظام اپنا قدرتی نظام ہے، ان کو رات کو آرام کرنا ہے، دن کو ان کو جو ہے نا وہ جاگنا ہے، تو آپ ان کو اپنی طرح ٹریٹ نہ کریں۔ ان کا جو کھانے پینے کے ٹائم ہے جس سے خریدیں نا، اس سے پوچھ کے آئیں کہ جانور کے کھانے پینے کا ٹائم کیا ہے، پتہ چلے وہ بھی ہمارے جیسا ہو جائے ہیں رات کو جاگنے والا۔ اب ہم بھی دن میں سو رہے ہوں، جانور کو بھی بھوکا بیچارہ پریشان نہیں، ایسا لکھا کتابوں میں کہ جانور کو کم از کم 70 دفعہ چارہ دکھایا کرو، اس کو کیا وہ تھوڑی بتا سکتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے نہیں، تو اس کے چارے کا خیال کرنا، جہاں وہ باندھا ہوا ہے وہاں صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، خدمت کریں، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، قربانی کا جانور اس کی خدمت کرنا ثواب ہے، مستحب ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کی خدمت میں لگ کر اپنے فرائض مت بھول جانا، یہ مستحب ہے، نماز فرض ہے، جماعت واجب ہے، تو اس کا خیال کرنا ہے۔ اب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ بسم اللہ۔ جی قربانی کیا جا رہا ہے، مائک لے لیں۔ قربانی کیا جا رہا ہے، قربانی کا خون پنجے میں ڈال کے دروازے میں یا پھر لگانے، یہ جائز نہیں۔ ہاں یہ مسئلہ یہ پوچھا انہوں نے کہ قربانی کا جو خون ہوتا ہے اس میں ہاتھ پنجہ وغیرہ لگا کے اس کو دروازوں پہ یا ادھر ادھر لگانا یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ناپاک چیز ہے، اور ناپاک چیز میں برکت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں اس کی بنیادوں میں خون ڈال رہے ہیں، اور بھائی کو پاک چیز ڈالنی ہے تو یہ ناپاک کیوں ڈال رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں، وہاں پر ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ہندوؤں سے بھی سیکھا ہے شاید لوگوں نے کہ وہ خون جو ہے نا بنیاد میں ڈال دو، تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ناپاک چیز ہے۔ ہاں صدقہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی بلڈنگ بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، صدقہ کر دیں تاکہ آفات سے محفوظ رہیں، تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں ذبح کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جی اور دوسرا بات یہ ہے کہ قربانی چھوٹی مطلب نابالغ بچی یا بچے جی 8 ماہ یا 10 ماہ کی ہوتی ہے، ہاں اس کے نام سے قربانی۔ جی یہ ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالغ بچہ ہے 1 مہینے کا یا جو ہے وہ 8 سال کا بھی ہو 10 سال کا بھی ہو، ابھی نابالغ ہے، تو نابالغ بچے کی طرف سے اس کا سرپرست قربانی کر سکتا ہے اور اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو بالغ اولاد ہے جو اس کے ساتھ ہی رہتی ہے کھانا پینا، تو اور پتہ ہے بالغ اولاد کو کہ ہمارا والد ہماری طرف سے ہر سال قربانی کرتا ہے، تو یہاں بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جس لڑکے کا کھانا پینا سب الگ ہے تو اس سے اجازت لے لیں، ٹھیک ہے۔ اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو زبانی کہہ کر اجازت لے لی، اور دوسرا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یار ہر سال ابا ہی کرتے ہیں ہماری قربانی، تو یہ دونوں طرح سے اجازت ہو جاتی ہے۔ تو بالغ کا معاملہ یہ ہے اجازت لے لی جائے، اور خاص طور پہ وہ بالغ جس کا کھانا پینا الگ ہو اس سے خاص طور پہ اجازت لے لی جائے اور قربانی کی جائے، اور نابالغ کی طرف سے اس کا سرپرست والد یا دادا بالکل قربانی کر سکتا ہے، چاہے 1 دن کا بچہ ہو اس کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں؟ یہ جو جانوروں کی سینگ وغیرہ تراشے ہو تو اس کے بارے میں
ہاں جانور کا سینگ کسی نے تراشا ہوا ہے، اس کو بنایا ہوا، خوبصورت کیا ہوا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ باقی اس کے لیے یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر اس کے سینگوں کو کاٹنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، کبھی سینگ ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا ہے نا تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ جڑ سے ٹوٹا ہے، جڑ سے نکل گیا، سینگ جڑ سے نکل گیا، اگر جڑ سے نکل گیا ہے، توجہ ہے آپ کی، دیکھو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ بھئی آپ نے ایک دم ادھر دیکھا، صحیح ہے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ناجائز ہے، صحیح، ایک لفظ جملہ بولا، یہ چیز ناجائز ہے۔ اب جہاں میرا لفظ نہ آیا تھا نا تو آپ نے کہیں اور دیکھ رہے تھے، آپ نے وہ یہ کیسے جائز کہہ دیا حضرت نے، اور بعد میں پوچھا بھی نہیں آپ نے، حضرت وہ آپ نے جملہ کہا تھا وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بتاتے بھی نہیں جا کے وہ حضرت فلاں آئے تھے نا مفتی صاحب، وہ یہ بول کے گئے، اور یہ پتہ نہیں کیوں بول دیا۔ ارے بھائی آپ کا دھیان کہیں اور تھا، حضرت تو کہہ رہے تھے سود حرام ہے، آپ نے سمجھا دودھ حرام ہے، دھیان کہیں اور ہوگا تو یہی سمجھیں گے آپ۔ حضرت کہہ رہے ہیں بیاج حرام ہے، آپ کو پیاز حرام ہے، کیسے حرام ہے بھائی؟ تو اس طرح سے توجہ نہ ہونا، کبھی مسائل جب سیکھے جا رہے ہو نا تو ایک دم پورا جو ہے نا وہ فوکس ہونا چاہیے۔ سینگ جڑ سے نکل گیا، اگر قربانی کے دن آنے سے پہلے زخم ٹھیک ہو گیا تو قربانی کر سکتے ہیں، اور جڑ سے نکلا زخم ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک اس کا، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جی 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 ہاں، یہ بھی ہوتا ہے، یہ ظلم کرتے ہیں جانوروں پہ، اس کے سینگ جو نا زبردستی نکال دیتے ہیں، پھر وہ چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں نا تو وہ خوبصورت زیادہ لگتا ہے، تو ایسے بھی بیچ دیتے ہیں یہ لوگ جانور، یہ دھوکہ دیتے ہیں، تو گناہ گار ہوں گے دھوکہ دینے والے۔ وہ حدیث پاک میں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اس کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ زخم ٹھیک ہو چکا ہے اور عیب نہیں ہے، ہم قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس نے جو کام کیا تھا نا اس پہ گناہ گار ہوگا، توبہ کرنی چاہیے اس کو۔ اس میں یہی ہے، اس میں جی جی ہاں جی جی، اس میں جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو میں نے مسئلہ بتایا تھا شروع میں کہ کبھی دانت جو ہے وہ نہیں ٹوٹتے، سال کا 2 سال کا ہو چکا ہوتا ہے، بکرا سال کا ہو چکا ہوتا ہے، اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دانت نکل چکے ہوتے ہیں، اب وہ 2 سال کا نہیں ہوا، تو اب کیسے پتہ کریں؟ یہ جو ہے نا وہ ایک خاص حالت ہے، ورنہ عام طور پر عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب بکرا 1 سال کا ہو جائے تب وہ دانت گراتا ہے، گائے 2 سال کی ہو جائے تب وہ دانت گراتی ہے، نہیں نکالتی ہے، اور اونٹ 5 سال کا ہو جائے تب یہ نکالتا ہے دانت۔ تو عمومی مسئلہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر 2 دانت نکلے ہوئے ہیں اور بندہ ہمیں قابل اعتبار لگ رہا ہے تو ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں 2 دانت ہی نہیں نکلے ہوئے، اب سامنے والا بندہ اگر باشرائے نیک ہے، پرہیزگار ہے کوئی، ہم اس کو جانتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ عمر پوری ہو چکی ہے، اب اگرچہ دانت نہیں نکلے اس کی بات پہ اعتبار کر کے ہم قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ آج کل یہ بھی بحث چل رہی ہے کافی کہ یتیم بچی ہے، اور یتیم بچی کو یہ اس کے رات کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے بھی اگر قربانی کی جانور کی جگہ پر جب وہ رقم اس بچی کے لیے دے دی جائے جی تو اس کو بولو سوال یہ ہے کہ کسی کسائی کو قربانی کی کھال بیچ کر وہ رقم مدد دی جائے۔ جی، پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ، یہ پتہ کون ہے، یہ لبرل ہیں، سیکولر ہیں، ایتھسٹ ہیں، بے دین لوگ ہیں، یا لبرل ہیں، یا سو کالڈ ایجوکیٹڈ ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ بھائی اتنا پیسہ قربانیوں پہ لگا دیا جاتا ہے، ضائع نہیں کرو،
ٹھیک ہے، ضائع نہیں کرو، یہ جو ہے نا کسی غریب کو دے دو۔ اسٹیٹس پتہ اس نے کیسے لگایا تھا؟ وہ 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، 1.5 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں، پھر اسٹیٹس لگا رہا ہے، یہ تم جو ہے وہ لاکھ روپے کا جو ہے نا جانور لے کے آ گئے ہو، پڑوسی غریب کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ ارے بھائی جب موبائل خریدا تھا خیال نہیں تھا؟ جب بنگلہ خریدا تھا خیال نہیں آیا تمہیں غریب کی بچی کا؟ جب گاڑی خریدی تھی اس ٹائم غریب کی بچی کا خیال نہیں آیا؟ یہ ڈرامے کرتے ہیں سارے۔ اگر واقعی ان کو خیال ہوتا نا تو پھر یہ جو ہے نا اپنی گاڑی چھوٹی لے لیتے۔ ارے بھائی کیا ضرورت تھی آپ جو ہونڈا ایکارڈ لینے کی، یا کیا ضرورت تھی آپ جو ہے نا ویگو لیں؟ آپ کلٹس بھی لے سکتے ہیں، ضرورت ہی پوری کرنی ہے نا، آپ کوئی اور ہلکی گاڑی لے لیں اور باقی غریب کی بچی کی شادی میں لگا دیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، یاد رہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ قربانی کے جو دن ہوتے ہیں نا 3، فرمایا ان دنوں میں ابن آدم کا اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہائے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، آپ نے کبھی بھی قربانی ترک نہیں کی، ہر سال آپ نے قربانی کی ہے۔ تو کیا نبی پاک علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ غریب کا بھی حق ہوتا ہے؟ تو اتنا التزام، اتنی پابندی سے قربانی کی ہے۔ اور پھر نہ صرف خود کی ہے پابندی سے، ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کر دیکھا کچھ لوگوں نے پہلے ذبح کر لیا، پر میں دوسرا جانور لے کے آؤ ذبح کرو، یہ قربانی نہیں ہے تمہاری، یہ دوسری قربانی کیوں لازم کی ہے؟ اس کا مطلب قربانی کی بڑی اہمیت ہے، یہ کرنی ہے۔ اچھا، قربانی پہ اعتراض پتہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو مان لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے بھی قربانی کا حکم دیا اور رسول پاک علیہ السلام نے بھی قربانی کا حکم دیا ہے اور قربانی کی ہے۔ تو یہ مان لے کہ مومن ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، ان کی بات بھی مانے۔ اور ایک اور چیز کہتے ہیں جی ضائع ہو جاتا ہے، ضائع کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ضائع ہوتا ہے؟ کھال ضائع ہوتی؟ پائے ضائع ہوتے ہیں؟ گوشت ضائع ہوتا ہے؟ بس ضائع کیا ہوتا ہے بھائی؟ مسلمان کھاتے ہیں، غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے، یہ تو دشمن ہیں غریبوں کے، بیچاروں کو سال بعد تو گوشت نصیب ہوتا ہے کئی لوگوں کو، اور یہ چاہتے ہیں ان کے منہ سے یہ گوشت بھی چھین لیں۔ غریبوں کو تو فائدہ ہے، اس سے فائدہ نہیں ہے۔ جو گائے بھی خریدے 1.5 لاکھ کی گائے، 50,000 کا فریج بھی لے لیا ساتھ، ڈیپ فریزر لے لیے، بھر دیں گے پورا اوپر تک۔ ارے بھائی جتنا جلدی ہو سکے صدقہ کر دو، غریبوں کو کھلا دو، یہ اسٹور نہیں کرو۔ اگرچہ جائز ہے اسٹور کرنا، لیکن کیا فائدہ؟ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی، کتنے عرصے رکھو گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ بعض لوگ تو کھچڑے بھی بناتے ہیں، کھچڑے بناتے ہیں محرم کے، جائز ہے، ڈال سکتے ہیں، اس پہ فاتح بھی دلا سکتے ہیں، سب جائز ہے، یہ چیزیں جائز ہیں، مگر جلدی کھا لیں، ختم کریں تاکہ بیماریاں نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے نا بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ اس کی جگہ غریب کی جو ہے نا شادی کر دو، اور اتنے سارے کام کرتے ہیں اس میں غریب کی شادی یاد نہیں آتی۔ کمال لوگ ہیں، بے کمالی میں کمال ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ ہاں، قصاب کو اجرت میں، قصاب سے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم تمہیں کھال دے دیں گے یا کھال بیچ کے پیسے دے دیں گے، تو یاد رہے کہ قصاب کو اجرت میں کھال نہیں دے سکتے، یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کھال بیچی، قربانی کی کھال بیچی کہ قصاب کو اس کے پیسے دے دیے، یا پھر دینے کے ارادے سے بیچی ابھی پیسے نہیں دیے، تو یاد رہے کہ اگر اس کام کے لیے قربانی کی کھال بیچی ہے تو اب یہ جو پیسے ہیں، یہ رقم ہے، یہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر دے دیے قصاب کو، بعد میں مسئلہ پتہ چلا، اب اتنی رقم صدقہ کرنا واجب ہے، اور یہ صدقہ مسجد کے چندے میں نہیں دے سکتے، یہ واجب ہے، یعنی زکوٰۃ والا حکم ہے اس کا، کسی مستحق کو دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے قربانی کی کھال اس لیے بیچی کہ میں مسجد میں دوں گا، رقم مسجد میں دوں گا یا مدرسے میں دوں گا
یا کوئی غریب دوسرے شہر میں رہتا ہے اس کو میں ایزی پیسہ کرا دوں گا، پیسے وہاں بھیج دوں گا، اب بیچنا جائز ہے۔ اگر اپنے استعمال کے لیے بیچی کہ پیسے خود استعمال کروں گا، اب یہ رقم صدقہ کرنا واجب، یا قصاب کو دینے کے لیے یا دے دی تو اب صدقہ کرنا واجب اتنی رقم، یا وہی رقم یا اتنی۔ اور اگر مسجد میں دینے کے لیے رقم قربانی کی کھال بیچی ہے تو یہ بیچنا جائز ہے۔ مسجد میں بھی قربانی کی کھال لگ سکتی ہے، یہ کسی مستحق کو دینا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کی کھال صاف کر کے اپنے گھر میں استعمال میں لانا چاہتا ہے کر سکتا ہے، یا ایسی چیز سے بدل سکتا ہے، کتاب لے کر رکھ لی گھر کے اندر کہ جو ہم کافی عرصے تک رہے گی، ایسی چیز سے بدل سکتا ہے۔ فرنیچر لے لیا کہ وہ رہے گی گھر میں، اس چیز سے بدل سکتا ہے۔ ہاں ایسی چیز سے بدلنا قربانی کی کھال کہ کھانا پینے کا کچھ لے لیا ختم کر دے گا اس کو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پائیدار چیز کے لیے جو رہے گی کافی عرصے تک، کتاب لے لی، قربانی کی کھال دی، کتاب خرید لی، پہلے ہوتا تھا ایسا، آج کل کے دور میں اس طرح کی خرید و فروخت ہوتی نہیں ہے، تو کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں، فائدہ اٹھا سکتا ہے کھال سے، لیکن اس کھال کو بیچ کر اپنے لیے رقم اگر لیتا ہے تو یہ صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا، رقم حاصل نہیں کر سکتا اس۔ جی لوگ سالوں سال سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ حج کے مہینے میں بھی اور سے کچھ پہلے اگر گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو سننے میں آتا ہے کہ اس سال ہم قربانی کریں تو سوگ میں۔ ہاں جی، دیکھیں سوگ جو ہوتا ہے نا، سوگ ان چیزوں میں نہیں ہوتا جو شریعت نے لازم کی ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں اگر رمضان میں انتقال ہو جائے ہم عید نہیں منائیں گے، تو عید آپ نے کوئی حرام کاموں کو سمجھا ہوا؟ عید قربانی آپ نے کو گناہ کا کام سمجھا ہے؟ ارے یہ تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا، یہ تو شریعت دین ہے، اس میں سوگ نہیں ہے، یہ تو کرنی ہوگی آپ کو۔ سوگ ویسے بھی 3 دن ہے، 3 دن گزر گئے تو سوگ ہی نہیں رہا، لیکن سوگ ان چیزوں میں نہیں ہوگا جو شریعت نے لازم کی ہیں۔ اب عید کے دن جو ہے قربانی کرنی ہے اور واجب ہے آپ پر، تو اب سوگ کی وجہ سے آپ قربانی نہیں چھوڑ سکتے ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے، قربانی واجب تھی اور نہیں کی، جانور ذبح نہیں کیا اور قربانی واجب تھی، اس شخص پر لازم ہے 1 بکری کی قیمت صدقہ کرے، واجب ہے اس پر۔ اور کچھ یہ سوالات اسی ایریا سے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا میں نے سارے بیان کر دیے آپ کے مسئلے؟ اچھا ان سے پوچھ لیں، وکیل ہیں آپ سب کے۔ یہ سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس صاحب نصاب، آپ نے کہا کہ اگر کوئی صاحب نصاب تو بقرعید سے 1 دن پہلے اس نے اپنی ساری رقم کسی کو ادھار کر دی، ادھار نہیں، ہیلپ کر دی، ہاں، کسی کی اپنی ملک سے نکال دیا، جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر ہتھیار اس کے پاس ہوئی، اگر اس کی حفاظتی ہتھیار اس کے پاس ہے، اس کی مالیت اتنی ہے کہ اس کے ساتھ کے برابر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہاں یہ مسئلے خیال سے بتایا کرو، لوگ ڈریں گے ورنہ آپ سے بعد میں۔ اچھا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جیسے انہوں نے یہ کہا، دیکھیں اگر اس کی ضرورت کی ہے، حفاظت کی غرض سے اس نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضرورت کی چیز ہے، یہ ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ تو جو ضرورت سے زائد ہوگی نا، جیسے 2 ہتھیار ہیں، ایک سے ضرورت پوری ہو گئی اور دوسرا اب کیا ہو گیا ضرورت سے زیادہ، اگر وہ اتنی مالیت کا ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے تو اب اس پہ قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کے لیے زیادہ بھی ضرورت میں ہوتے ہیں، بے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت ہے، تو وہ ضرورت سے جو ہے وہ ضرورت کے اندر داخل ہیں، اس لیے ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہوگا۔ جی ہاں، اگر مہنگے موبائل ہیں، 2 موبائل ہیں اور ایک ضرورت میں رکھا ہوا ہے، ایک ویسے رکھا ہوا گھر میں، ضرورت کا ہے ہی نہیں، زائد ہے ضرورت سے، اور وہ اتنی مالیت کا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتا ہو، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اچھا، میرا سوال اس سے
طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس کو ڈکیتوں نے لوٹ لیا جی اور جو بھی کیش تھا اس سے جو بھی چھینا سکتی اب اس کے پاس ہارڈ کیش اتنا نہیں کہ وہ قربانی کر سکے جی فکس ایسٹ اس کے پاس لگژری آئٹم جیسے گاڑی ہے موبائل فون یہ سب اس کے پاس اویلیبل ہے پراپرٹی ہے فکس ایسٹ لگے ہیں مطلب یہ کہ وہ اب اس میں قربانی جو واجب کو ہے وہ قرض لے کے کسی سے قربانی کر سکتا ہے جی ہاں ہارڈ کیش نہیں جی جی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے کسی بھی شکل میں اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے ضرورت سے زائد لیکن ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے رقم پیسے کی شکل میں اس کے پاس نہیں ہے کچھ بھی اور وہ مسئلہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی لینے جا رہا تھا لٹ گیا وہ اب کچھ نہیں ہے تو دیکھیں جس پر قربانی واجب ہو اور اس کے پاس خریدنے کے لیے کیش نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ قرض لے کے قربانی کرے نہ صرف جائز ہے بلکہ لازم ہے کیونکہ اس کو اپنا واجب ادا کرنا ہے ایک دانت کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے ایک دانت سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کی عمر پوری ہو چکی ہے اور وہ ایک دانت آ گیا ہے تو قربانی جائز ہے جی 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 دیکھیں یہ مسئلہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ کوئی بندہ حج پہ گیا تو اس پہ ہر سال قربانی واجب ہوگی یہ غلط مشہور ہے قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے چاہے حج کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے حج کرنے کے بعد واپس اپنے ملک میں آ گیا اب وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اب اس پہ قربانی واجب نہیں ہے حج کی جو قربانی ہوتی ہے یہ بھی سن لیں کہ حاجی قربانی کرے گا یا نہیں ایک تو حج کی قربانی ہے جو حج کے شکرانے میں وہ تو واجب ہے اس پر لیکن یہ بقرعید والی قربانی اس پہ واجب ہے یا نہیں تو اکثر جو باہر سے جاتے ہیں نا حج کرنے لوگ وہ حج کے دنوں میں مسافر ہوتے ہیں اکثر مسافر ہوتے ہیں اس لیے ان پر یہ والی قربانی بقرعید والی واجب نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اگر کرتے ہیں تو جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے ان پر کیونکہ مسافر ہیں مسافر پر جو شرعی مسافت جو ہے 92 کلومیٹر کے ارادے سے نکل گیا اپنے گھر سے اپنی بستی سے باہر ہو گیا ہے تو وہ شرعی مسافر ہوتا ہے اور اس کی 15 دن سے اس نے جو نا کم اس نے جو نا وہ رہنا ہے کسی ایک شہر میں 15 دن سے کم تو وہ مسافر ہے اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی اچھا ایک اور بات ایک مسئلہ مجھے اس سے جڑا ہوا یاد آ گیا کہ حاجی اپنے یہاں پاکستان میں وہ قربانی کروانا چاہتا ہے حج والی قربانی تو یہاں نہیں ہو سکتی وہ حرم کی حدود میں ہی کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو قربانی ہے بقرعید والی یہ حاجی اگر اپنے ملک میں بھی کروانا چاہے تو ہو سکتی ہے بس شرط یہ ہے حاجی بھی کروا سکتا ہے کوئی یورپ میں رہتا ہے امریکہ میں کینیڈا میں دبئی میں وہ اپنے ملک پاکستان میں قربانی کروانا چاہتا ہے تو قربانی ہو سکتی ہے یہاں بھی اس کے نام کی لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں جگہ عید کے دن ہونے چاہیے عید کا وقت دونوں ملکوں میں ہونا چاہیے جیسے ایک صورت میں قربانی نہیں ہو سکتی اس کی بھائی وہ سعودیہ میں وہاں پر ایک دن پہلے ٹھیک ہے چاند ہو گیا تو ان کا جو قربانی کا دن ہوگا نا جو پہلا ہمارے ہاں اس دن 9 ذوالحجہ ہوگی قربانی کا دن ہی نہیں ہوگا تو اب حاجی کی پہلے دن یہاں قربانی عید والی بقرعید والی حاجی کی قربانی یہاں نہیں ہو سکتی اسی طرح وہ دبئی میں اور ایک دن پہلے عید ہو گئی وہاں پر یہاں عید ہی نہیں آئی ابھی تو اس کی قربانی ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اس کا دوسرا دن ہے ہمارا پہلا دن ہے تو اب قربانی ہو جائے گی کیونکہ جہاں قربانی کا جانور ہے وہاں بھی عید کا دن ہے اور جہاں جس کی قربانی ہے جہاں وہ شخص موجود ہے وہ بھی ایسے شہر میں ایسے ملک میں ہے کہ جہاں پر عید موجود ہے تو یہ شرط ہے کہ دونوں ملکوں میں عید کے دنوں میں سے کوئی دن ہونا ضروری ہے بس ختم کر دیں جی 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 ہو جائے گی یہاں اس کی قربانی جبکہ پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو چکی ہو صحیح ہے
آپ کے پیچھے بھی ایک سوال ہے. افضل 4 دانتوں والا. جی اس میں اصل میں جو نا حدیث مبارکہ میں اور دیگر جگہوں پر منع کیا گیا ہے غیر مسلموں کو اپنے صدقات میں سے نہیں دے سکتے. قربانی بھی کیونکہ صدقات واجبہ میں سے، اس لیے صدقے میں سے نہیں دے سکتے. ہاں غیر مسلم کی آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ویسے اس کو رقم دے دیں کہ وہ خرید کے کھا لے، یا پھر آپ اس کے لیے الگ سے کوئی انتظام کر لیں گوشت کا، قربانی کا نہ ہو. اصل میں اس میں منع کیا گیا ہے. آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ دے دیں، ٹھیک ہے. جس کا کنفرم ہو اس کو دینا منع ہے. ویسے آپ کہیں غریب آبادی میں جاتے ہیں کوئی لے گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. جی بولو بھائی، تمہاری تو ماتا ہے، کیوں مانگ رہے ہو اس کا گوشت بھائی؟ جی اگر نہیں دل آزاری نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس کا اہل کیوں نہیں بنایا. اگر وہ اس کا اہل ہوتا، اب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کوئی آدمی اپنی عزت تو خود جب ضائع کر دیتا ہے، اپنا مقام اسٹیٹس، پھر اس کی شریعت میں بھی عزت نہیں رہتی. مثال کے طور پہ جہاں پر مسجد کی انٹرنس ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ کوئی گزر ہی نہ سکے، تو آپ اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، جائز ہے، کیونکہ اس نے اپنی عزت خود خراب کر دی. ایسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہے، راستے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو راستے میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس نے اپنی عزت خود خراب کر دی، اپنی حرمت اس نے پامال کر دی خود ہی. تو اس کو چاہیے تھا مسلمان ہو جائے. عزت تو اس نے خود خراب کی ہے نا، کلمہ نہیں پڑھا اس نے. ایک بات تو یہ ہے، لیکن چونکہ ہمیں اصل میں شریعت کو فالو کرنا ہے، اس کو مسئلہ سمجھا دیں کہ یار دیکھو ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم تم کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ اپنا خرید لیں جا کے گوشت. یوں ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. کہ غریب ہے یہ، اس طرح مدد کی جا سکتی ہے. جی اور حضرت یہ میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے محلے میں جو جانور لے کے آتے ہیں تو 1 لاکھ کا لاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم 1.5 لاکھ کا لے کے آئے ہیں. جی اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، توبہ کرنی چاہیے ان کو. ہاں گلیاں بند نہیں کرنی چاہیے، اور تاکہ آنے جانے والوں کو کبھی ایمبولینس کو آنا جانا ہے، کسی اور ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس طرح سے بند نہ کریں. ہاں کوئی ایسا کمپاؤنڈ ہے جہاں پر لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر سال یہاں ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، کسی کو اس پر مسئلہ نہیں ہے، ایسی جگہ تو انتظام کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی کوشش کریں کچھ نہ کچھ راستہ رکھ کر بالکل بند نہ کر دیں، تاکہ آپ کو بھی پریشانی ہوگی. بند کرنے والے کے اگر اپنے ساتھ کسی دن مسئلہ آ گیا نا، پھر اس کو پتہ لگے گا کہ یار یہ کیا ہے، یار میری ایمبولینس اٹک گئی، پریشانی ہوگی، میری ماں پریشان ہو گئی، پھر اس دن پتہ لگے گا. تو یہ جو روڈ ہوتا ہے نا عام، اس پہ تو کتے کا بھی حق ہے گزرنے کا، بلی کا بھی حق ہے. تو ہمیں یہ جو ہے نا وہ حقوق العباد کا، جانوروں کے حقوق کا، سب کا خیال کرنا چاہیے. جی السلام علیکم بھائی شبیر بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ عید کے دنوں میں جو ہم قربانی کرتے ہیں، پہلا دن، دوسرا دن اور آخر کے دنوں میں، اس میں ٹائم ٹیبل کیا ہے اور جی کتنے دن قربانی ہم کر سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، قربانی جو ہے وہ 3 دن ہے. 3 دن قربانی ہے، چوتھے دن قربانی نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہی فتویٰ ہے. حضرت معاذ بن اسلم رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کا یہی فتویٰ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا یہی فتویٰ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہی فتویٰ ہے کہ قربانی 3 دن ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. پہلے تو یہ مسئلہ. نمبر 2 کہ قربانی جو ہے اس کا ٹائم کیا ہے. دیکھیں قربانی کا جو ٹائم ہے نا، عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے نا، عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے 10 ذو الحجہ، اس کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے ٹائم، ٹھیک ہے. صبح صادق سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور 12 ذو الحجہ کی مغرب تک اس کا ٹائم رہتا ہے. یہ پورا ٹائم ہے. اچھا، شہر میں جو بندہ قربانی کرے پہلے دن قربانی کرتا ہے،
تو پورے شہر میں کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو جانا شرط ہے. عید کی نماز سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی. ہاں گاؤں میں کوئی رہتا ہے تو وہ عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر سکتا ہے. اور دن میں قربانی کرنا افضل ہے. رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے, جانور کو بھی اور ذبح کرنے والوں کو بھی. ہاں اگر رات میں اتنی روشنی ہے, اتنا اجالا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا تو پھر رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی فرمائیں, ایک آخری سوال اور لے لیں. وعلیکم السلام. قربانی کے گوشت کی تقسیم کا کوئی طریقہ کار ہے یا قربانی کرنے والا مرضی سے بات؟ دیکھیں قربانی, جی سوال یہ ہے کہ قربانی میں کوئی بڑا جانور ہے جسم کی کون سی اعضاء ہے جو استعمال نہیں کی جا سکتی, جیسا روٹی ہے یا جی بکرے ہو جائے. چلے میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پوچھا تھا بھیا آپ نے؟ قربانی کے جانور کے گوشت, ہاں گوشت کس طرح تقسیم کریں. بھئی گوشت کے تقسیم کا سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے, پہلے تو یہ تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 3 دن کے اندر گوشت جو ہے وہ ختم کر دو, اس سے زیادہ نہ رکھو, جائز نہیں تھا پہلے. پھر بعض غریب صحابہ کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت دے دی کہ 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری, قربانی کے گوشت کے یا عقیقے کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے. تو جو ہے 3 حصے کرنے چاہیے. ایک حصہ اپنے لیے, دوسرا رشتہ داروں دوستوں کے لیے, اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے. یہ 3 حصے کر دیں. اور اگر آپ سارا گوشت گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو جائز ہے. گھر میں لوگ افراد زیادہ ہیں تو یہ بھی صحابہ کرام, بعض صحابہ جن کے گھر میں لوگ زیادہ تھے, ان کو نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی تھی کہ تم سارا گوشت اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہو. افضل وہی ہے کہ 3 حصے کریں. تو کوئی سارا بھی گوشت گھر میں رکھ سکتا ہے, رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے, تقسیم کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے. تھوڑا گھر میں رکھے زیادہ بانٹ دے یہ بھی جائز ہے, سارا ہی بانٹ دے یہ بھی جائز ہے, زیادہ گھر میں رکھے تھوڑا بانٹ دے یہ بھی جائز ہے. لیکن جب بانٹے نا تو جو غریبوں کا حصہ ہو اس میں چھیچڑے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, اس میں ہڈیاں نہیں ہونی چاہیے, ہیں ایسا نہیں ہو گولڈن پیس تو ہمارے ڈیپ فریزر میں آ جائے اور باقی جو ہے وہ ادھر چلا جائے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے ایک سوال تو ایک تھا لیکن 2 پوچھ لیے انہوں نے کہ جانور جو قربانی کا جانور ہوتا ہے, حلال جانور ہوتا ہے, اس کے کون کون سی چیزیں نہیں کھا سکتے. تو دیکھیں حلال جانور کے اندر جو نر مادہ کی علامتیں ہوتی ہیں وہ نہیں کھا سکتے, اور جو کپورے ہوتے ہیں یہ کھانا حرام ہے, اور اوجڑی جو ہے یہ کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. اس کے علاوہ پتا جو ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتے, اور جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتے, وہ حرام ہے. بعض اوقات غدود آ جاتی ہیں جانوروں میں, پیدا ہو جاتے ہیں غدود, وہ غدود کھانا بھی جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ 21 ٹوٹل اعضاء ہیں, 21 چیزیں ہیں جن کو کھانا منع ہے. تفصیل آپ کو چاہیے ہو تو انشاءاللہ ہمارے شبیر بھائی کے ان کو میں بھیج دوں گا, پوسٹ بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں حرام مغز بھی ہے, لیکن حرام مغز ہوتا کہاں ہے یہ آپ کو قصاب بتائے گا, ماہر, اناڑی نہیں. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں اناڑیوں سے گوشت نہیں بنوایا کرو. ماہر یار اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو یار, 2-4 ہزار روپے دیتے ہوئے قصاب کو موت آتی ہے آپ کو. اچھا قصاب, ماہر قصاب لے کے آؤ تاکہ گوشت اچھا بنائے. اب گوشت جس کے گھر میں جائے وہ بھی پکا کے کھانے کو دل کرے, وہ دیکھے یار یہ کیسا کٹا ہوا ہے, کوئی یہاں سے بوٹی نکل رہی ہے, کوئی وہاں سے نکل رہی ہے, کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, قیمہ بنا ہوا ہے. جو ماہر ہوگا وہ ہڈی بھی طریقے سے کاٹے گا اور گوشت کے پیس اچھے بنائے گا, اچھی بوٹیاں بنائے گا. اور ایک مشورہ دیتا ہوں, کوئی زیادہ غریب آدمی ہو, گوشت تو بھیجو گے تم ان کے گھر پہ ہو سکتا ہے مسالہ نہ ہو, گھی نہ ہو. کبھی ایسا کرو نا, خود گھر میں کڑھائی وڑائی بنا کے گوشت لے کر اور کڑھائی بناؤ اور روٹیاں باہر سے لے کر کسی غریب کے گھر پہنچا دو, کتنا خوش ہوگا وہ. اور اللہ نے طاقت دی ہے نا تو غریبوں میں گوشت دینے کے بجائے پورے جانور دے دو ان کو. بات سیٹ ہوتے ہیں نا,
جانور تو دے دیتے ہیں لیکن اپنے امپلائی کو پیسے دے دو، تو خود خرید کے لے آ، اس کے گھر والے کتنے بچے کتنے خوش ہوں گے۔ تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔